نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، بنے نہیں بنایا گیا، اور انہوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا اما بعد یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے تمہارا خلیفہ حاکم چنا گیا ہے اور میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ واللہ ما كنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ، اللہ کی قسم میرے دل میں کبھی بھی حکومت کی طلب پیدا نہیں ہوئی، نہ دن میں نہ رات میں۔ ولا سألتها اللہ فی سر ولا علانیہ، اور نہ میں نے کبھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حکومت عطا فرما، نہ تنہائی میں نہ مجمع میں، نہ سرًا نہ علانیتاً، میں نے کبھی اللہ سے مانگا نہیں، دل میں کبھی طلب نہیں ہوئی، مگر میری طلب کے بغیر مجھے حکومت دے دی گئی۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اب اگر میں اپنے دور حکومت، دور خلافت میں اچھے کام کروں تو میرے ساتھ تم تعاون کرنا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھے سیدھا کر دینا۔ الصدق امانہ، سچائی امانت ہے، والکذب خیانہ، اور جھوٹ بدترین درجے کی خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ ان شاء اللہ، اور معاشرے میں جو سب سے کمزور گمنام آدمی ہے، اس پر اگر کسی نے ظلم کیا، وہ مظلوم ہوا، تو وہ کمزور نہیں رہے گا، وہ سب سے طاقتور تمہیں نظر آئے گا، اس کے لیے میں ظالم سے حق لے کر اس کے سپرد کروں گا۔ والقوی فیکم ضعیفا حتی آخذ منہ الحق، اور جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اپنے خاندان کے اعتبار سے یا اختیارات کے اعتبار سے، کوئی چودھری ہو، کوئی سپہ سالار ہو، جرنیل ہو، وزیر ہو، طاقتور ہو، اگر اس نے کسی پر ظلم کیا تو معاشرے میں میرے دور حکومت میں وہ اس کو نظر آئے گا کہ وہ سب سے زیادہ کمزور ہے، اس وزیر سے، جرنیل سے، سپہ سالار سے، چودھری سے میں حق لے کر مظلوم کے سپرد کروں گا۔ مظلوم کوئی ہو طاقتور ہوگا، ظالم کتنے اونچے خاندان کا ہو وہ کمزور ہوگا، کمزور ہوگا۔ اور فرمایا کبھی جہاد ترک نہ کرنا۔ ولا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ ذلت کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ ولا تشیع الفاحشة فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء، اور جب کسی قوم میں برائی گھر کی چار دیواری سے نکل کر سڑکوں پر آ جاتی ہے، چوراہوں پر آ جاتی ہے برائی، بے حیائی، وہ معاشرہ آفتوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، وباؤں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، طرح طرح کے اللہ کے عذاب اس معاشرے پر مسلط ہوتے ہیں کہ بے حیائی جس کے گھر کی چار دیواری سے نکل کر چوراہے پر آ جائے، گھر بے حیائی ہے، گھر کے اندر ہو یا چوراہے پر ہو، لیکن جب گھر کے اندر ہو اللہ اس کو برداشت کرتا ہے کہ چلو ابھی چھوڑو، آگے ہی اس کا معاملہ ہوگا، توبہ کر لی تو ٹھیک ورنہ آگے پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر برائی، بے حیائی گھر کی چار دیواری سے نکل کر سڑکوں پر، چوراہوں پر، بازاروں میں آ جائے اور معاشرے میں پھیل جائے تو پھر وہ معاشرہ مختلف عذابوں کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اور فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اور نماز قائم کرتے رہو، اللہ کی رحمتوں کی بارش تم پر برستی رہے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ تھا جو انہوں نے خلافت کے بعد ادا فرمایا۔